بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ اس جزیرے میں آئے ہوئے مجھے 6 ہفتے ہو گئے تھے کہ مارکوس اور اس کے تجربات سے نہ صرف تھک گیا تھا بلکہ مجھے اس سے شدید نفرت بھی ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا، حالانکہ مارکوس میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، شاید اس خیال نے کہ اس کے تجربات بڑے انسانیت سوز تھے اور وہ جانوروں کو سخت اذیت پہنچاتا تھا۔ مجھے اس سے متنفر کر دیا تھا اور نفرت کا یہ جذبہ میرے دوسرے تمام جذبات پر حاوی تھا۔ چنانچہ اب مجھے ایک خیال آیا تھا، کسی بھی طرح شیطانوں کے اس جزیرے سے نکل کر انسانوں میں پہنچ جاؤں، اور مجھے اپنے پر رونق بازاروں اور دوستوں کی یاد ستانے لگی۔ اس جزیرے میں میرا کوئی دوست نہ تھا۔ آپ کہیں گے کہ وکرم بھاٹیا تو تھا، تو عرض ہے کہ ہماری دوستی گہری نہ تھی بلکہ ایسی تھی جیسے ہمارے یہاں صاحب سلامت کہتے ہیں، اور سبب اس کا غالباً یہ تھا کہ وکرم بھاٹیا کوئی 11 سال سے حیوان لوگوں میں رہ رہا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ انہی حیوان لوگوں سے ملتا تھا۔ پھر اسے شراب کی بری لت تھی، خیر اس کی اس لت کو برداشت کر لیتا، لیکن حیوان لوگوں سے اس کی دوستی مجھے بری طرح کھٹکتی تھی۔ چنانچہ کئی دفعہ وہ اکیلا ہی ان سے ملنے چلا گیا، کیونکہ میں ان حیوان لوگوں سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت ساحل پر گزرتا تھا تاکہ میں جزیرے کو خیر بات کہہ سکوں، لیکن کوئی جہاز نہ آیا، یہاں تک کہ ایک دن ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی جس نے صورتحال کو حد سے زیادہ نازک بنا دیا تھا۔ اس جزیرے میں آتے ہوئے مجھے 7واں یا 8واں ہفتہ تھا کہ وہ بھیانک حادثہ ہوا، اور اس وقت اگر میرا حافظہ غلط نہیں رہا تو صبح کے 6 بجے ہوں گے۔ 3 حیوان آدمی جنگل سے لکڑیاں گھسیٹ کر حصار کی طرف لا رہے تھے، اور اس گڑبڑ سے میری آنکھ کھل گئی، ورنہ عموماً میں 7 بجے اٹھا کرتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حصار کے صدر دروازے میں جو اس وقت کھلا ہوا تھا کھڑا سگریٹ پی رہا تھا کہ مارکوس کہیں باہر سے آیا۔ اس نے مسکرا کر مجھے صبح بخیر کہا اور ایک لمحہ بھی رکے بغیر حصار میں چلا گیا۔ فوراً ہی میں نے تالے میں کنجی گھومنے کی آواز سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا کہ مارکوس اپنے آپریشن ہال میں کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس جزیرے اور خصوصاً اس حصار میں ان 7-8 ہفتوں کے قیام نے میرا دل بھی اتنا سخت کر دیا تھا کہ اب تیندوے کی چیخیں مجھے اتنا پریشان نہ کرتی تھیں۔ چنانچہ جب تیندوے پہ آپریشن کیا جا رہا تھا تو میں نے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تک نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تیندوے کی چیخ میں آج کوئی نئی بات تھی، جیسے کوئی لڑاکا عورت انتہائی غصے کے عالم میں چیختی ہو۔ اور پھر جو کچھ ہوا، آج تک میں یہ سمجھ نہ سکا کہ کیا تھا۔ بہرحال میں نے پہلے ایک دل دہلا دینے والی چیخ اور پھر کسی کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بھیانک چہرہ مجھ پر دھنسا چلا آ رہا تھا، اور عجیب چہرہ تھا وہ، جو نہ انسان کا تھا اور نہ ہی کسی جانور کا، بلکہ کسی دوزخی عفریت کا سا بھورا اور شاخ در شاخ خراشوں سے پر چہرہ تھا، جن سے خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپک رہے تھے، اور بے پپوٹوں کے آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ سیدھا مجھ پر آیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، لیکن اس کا تھپڑ میرے سینے پر پڑا۔ میں اس ضرب کی تاب نہ لا کر بائیں پہلو پر گرا۔ خون آلود پٹیوں میں لپٹے ہوئے عفریت نے مجھ سے ٹھوکر کھائی۔ میں بے جان پوٹ کی طرح لڑکنے لگا اور وہ مجھے پھلانگ کر جنگل کی طرف بھاگا۔ مارے درد کے میرے خون میں آتش بازی کے انار چھوٹنے لگے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش شروع کی، لیکن بائیں پہلو پر گر پڑا۔ میرے ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر مارکوس نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے خون ٹپک رہا تھا، جس نے اس کے کرخت چہرے کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا دیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں پستول پکڑے تھا۔ وہ میری طرف کوئی دھیان دیے بغیر تیندوے کے پیچھے بھاگا، کیونکہ وہ عفریت جو میرا ہاتھ توڑ کر بھاگا تیندوا ہی تھا۔ میں دوسرا ہاتھ ٹیک کر بدقت تمام اٹھا۔ خون آلود پٹیوں میں بندھا ہوا تیندوا ساحل پر بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے مارکوس تھا۔ تیندوے نے مڑ کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے کو اپنے پیچھے ہی آتا دیکھ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، اور وہ چھلانگیں بھرتا بھاگ رہا تھا، اور ہر چھلانگے سے مارکوس سے دور لیے جا رہی تھی۔ آخرکار وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ دفتن مارکوس نے گولی چلا دی، لیکن اس کا نشانہ خطا کر گیا، اور دوسرے ہی لمحے تیندوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا، اور مارکوس بھی ان جھاڑیوں میں گھس کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ان جھاڑیوں کی طرف دیکھتا رہا جن کے پیچھے تیندوا اور مارکوس غائب ہوئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں ناقابل برداشت ٹیس سی اٹھی، اور میں کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی وقت حصار کے دروازے پر وکرم بھاٹیا نمودار ہوا۔ وہ بھی ہاتھ میں پستول لیے ہوئے تھا۔ غضب ہو گیا۔ ابراہیم، اس سے دیکھے بغیر کہ مجھے سخت تکلیف ہے، کہا۔ وہ تیندوا زنجیریں توڑ کر بھاگ نکلا، اور پھر یہ دیکھ کر میں نے اپنا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں بولا، ارے کیا ہوا؟ میں دروازے میں کھڑا تھا۔ میں نے کراہ کر جواب دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔
یہ آستین پر کیا خون ہے؟ اس نے میری آستین کی قمیض اوپر چڑھا دی، پستول جیب میں رکھا اور میرا ہاتھ دبا کر دیکھا تو میں چیخ پڑا۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے ناقابل برداشت تیسوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پورا واقعہ سنا دیا۔ اس عرصے میں اس نے ہڈی بٹھا کر میرے ہاتھ پر پٹی کس دی، گردن پر پٹی باندھ کر ہاتھ اس میں لٹکا دیا۔ میرا ہاتھ بری طرح درد کر رہا تھا، لیکن میں نے اس واقعے کو زیادہ کچھ اہمیت نہ دی تھی۔ تیندوا جس پر مارکوس تجربہ کر رہا تھا اتفاقاً بھاگ نکلا تھا، اور بس میرے خیال میں کوئی اہم واقعہ نہ تھا۔ اس جزیرے میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے تھے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہی معمولی سا واقعہ جزیرے کی فضا کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہاتھ کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اور اس بڑھتے ہوئے درد کی پہلی ٹیس نے میرا پورے بدن کو آگ سی لگا دی تھی کہ وکرم بھاٹیا آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ راکھ کی طرح ہو رہا تھا، اور اس کا نچلا ہونٹ اس طرح لٹک گیا تھا کہ اس کے مسوڑے تک نظر آ رہے تھے۔ دونوں کا کہیں پتہ نہیں، اس نے آتے ہی کہا، مارکوس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ خدا جانے وہ تیندوے کا تعاقب کرتے ہوئے کس طرف گیا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک میری صورت ہی تکتا رہا اور پھر بولا، بہت زیادہ طاقتور ہے تیندوا، خدا کی قسم ایک ہی جھٹکے میں اس سے زنجیریں توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا تھا، وکرم بھاٹیا نے کہا۔ وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا، پھر میری طرف مڑ کر بولا، ابراہیم، میں مارکوس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ ایک زائد پستول میرے پاس ہے، وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اور اس نے اپنی جیب سے پستول نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں اٹھا اور پستول لے کر دروازے میں جا کھڑا ہوا، اور یہ کچھ عجیب صبح تھی۔ وہ بے چین کر دینے والی ہوا بند تھی، آسمان شفاف اور سمندر پر سکوت تھا۔ صبح کا یہ بھیانک سناٹا میرے حواس پر چھایا جا رہا تھا۔ میں نے سیٹی بجانے کی کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ شدید اضطراب نے مجھے وہاں کھڑا رہنے بھی نہ دیا، چنانچہ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ کر حصار کے کونے پر پہنچا اور ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جنہوں نے وکرم بھاٹیا اور مارکوس کو نگل لیا تھا۔ اور پھر دور ساحل کے انتہائی سرے پر ایک حیوان آدمی نمودار ہوا۔ وہ ساحل پر دیوانوں کی طرح بھاگتے اور سمندر میں اتر کر پانی اڑانے لگا۔ میں پھر حصار کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور چند ثانیوں بعد بے چینی کی لہریں محسوس کر کے دوبارہ حصار کے کونے پر پہنچا، اور اب میں دروازے سے حصار کے کونے تک گویا ایک مستعد سنتری کی طرح پہرا دے رہا تھا۔ اور ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ میں نے وکرم بھاٹیا کی آواز سنی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ وکرم بھاٹیا کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، مارکوس، وہ چیخ رہا تھا۔ ہاتھ کا درد ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن میرا پورا بدن پھنک رہا تھا اور ہمارے پیاس کے حلق خشک ہو رہا تھا۔ سورج کافی بلند ہو رہا تھا اور میرا لمبا سایہ سمٹ کر ذرا سا رہ گیا تھا۔ دور پرے مجھے ایک انسانی سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سائے کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوچھل نہ ہو گیا۔ خدا جانے وہ کون تھا، کوئی حیوان آدمی، مارکوس، وکرم بھاٹیا۔ وہ دونوں مارکوس اور وکرم بھاٹیا اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ وہ آئیں گے بھی یا نہیں؟ دفعتاً تین آبی پرندے کوئی نایاب چیز حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ خالی خالی نظروں سے ان پرندوں کو دیکھتا رہا۔ دفعتاً دوسرا دھماکہ سنائی دیا، ساتھ ہی ایک چیخ، پھر وہی خاموشی۔ میں گھبرا گیا، خدا جانے کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا تھا۔ پھر تیسرے دھماکے کی آواز آئی اور یہ بہت قریب سے آئی تھی۔ میں دوڑ کر حصار کے کونے پر پہنچا۔ وکرم بھاٹیا انتہائی بدحواسی کے عالم میں حصار کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی پتلون گھٹنوں پر سے پھٹ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ریچھ ملازم اور بھورے بالوں والا ایک حیوان بھاگ رہا تھا۔ ریچھ ملازم کے ہونٹوں کے کونے پر سرخ داغ مجھے اتنی دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ آیا کہ نہیں؟ وکرم بھاٹیا نے اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ کون؟ مارکوس؟ میں نے جواب دیا۔ نہیں، خدا کے لیے دانش ابراہیم، وکرم بھاٹیا نے کہا، حصار میں چلو جلدی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سب پاگل ہو رہے ہیں، خدا جانے انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا۔ چلو اندر چلو، ذرا دم درست کر لوں تو پورا واقعہ سناؤں۔ برینڈی کہاں ہے؟ وہ لڑگڑاتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور کرسی میں دھنس گیا۔ اس کا ریچھ ملازم دروازے کے درمیان میں لمبا لیٹ کر کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ میں نے برینڈی میں پانی ملا کر گلاس وکرم بھاٹیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے وہ ایک سانس میں ہی چڑھا گیا۔ چند منٹوں بعد اس کا دم درست ہوا تو اس سے پوری روداد مجھے سنا دی۔ وہ مفرور تیندوے اور مارکوس کے پیروں کے نشانات دیکھ کر آگے بڑھتا رہا۔ جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تیندووں کی پٹیوں کے ٹکڑے وکرم بھاٹیا کی رہبری کرتے رہے۔ لیکن جب وہ اس چشمے پر پہنچا جہاں میں نے چیتے آدمی کو پانی میں سڑپتے دیکھا تھا تو وہاں اس کے نشانات نہ ملے، کیونکہ وہ جگہ پتھریلی تھی اور جھاڑیاں بھی گنجان نہ تھیں۔ چنانچہ اٹکل پچو بڑھتا اور مارکوس کو آوازیں دیتا رہا۔
اس کی آواز سن کر قریب کے درختوں میں سے ریچھ ملازم ہاتھ میں کلہاڑی لیے نکل آیا۔ وہ وہاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور تیندوے کے فرار سے بے خبر تھا۔ چنانچہ وہ دونوں مل کر مارکوس کو تلاش کرنے اور اسے آوازیں دینے لگے۔ ان کی اس حرکت میں کوئی خاص بات تھی جسے وکرم بھاٹیا کو چونکا دیا تھا۔ اسے اشارے سے انہیں بلایا تو وہ اس کے پیچھے آنے کی بجائے پشت پھیر کر بھاگ پڑے۔ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ وکرم بھاٹیا نے انہیں آوازیں دی لیکن ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ وکرم بھاٹیا نے سوچا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اس کوہنائے کی طرف چلا جہاں حیوان آدمیوں کے بھٹ تھے۔ یہ ایک اور نئی بات تھی۔ چنانچہ وکرم بھاٹیا خطرہ محسوس کر کے الٹے پاؤں حصار کی طرف لوٹ پڑا۔ راستے میں اس کی مٹ بھیڑ ان دو سواروں سے ہو گئی جنہیں میں نے ایک رات، اور وہ اس جزیرے میں میری پہلی رات تھی، دیوانوں کی طرح ناچتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور آنکھیں شیطانیت سے چمک رہی تھیں۔ وکرم بھاٹیا کو دیکھتے ہی وہ دونوں جم کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں سے عجیب وحشیانہ اور نفرت حقارت کے جذبات ہویدا تھے۔ وکرم بھاٹیا نے اپنا چابک بجایا اور وہ دونوں دفتن اس پر جھپٹ پڑے۔ پہلے کبھی کسی حیوان آدمی نے مارکوس یا وکرم بھاٹیا پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وکرم بھاٹیا نے فوراً گولی چلا دی۔ ایک خاک و خون میں لڑکنے لگا، دوسرے پر وکرم بھاٹیا کا ریچھ ملازم جا پڑا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ آخر کار ریچھ ملازم اس باغی پر چڑھ بیٹھا اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کے حلق میں چبو دیے۔ وکرم بھاٹیا نے گولی چلا کر اس سور آدمی کا بھی خاتمہ کر دیا، لیکن اپنے ریچھ ملازم کو سور آدمی سے اٹھانے میں اسے بڑی مشکلوں سے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس سور آدمی کا خون چوس رہا تھا اور کسی صورت اس سے الگ نہ ہوتا تھا۔ اور پھر دونوں وکرم بھاٹیا اس کا ریچھ ملازم حصار کی طرف بھاگتے راستے میں ریچھ ملازم ایک جھاڑی میں گھس پڑا اور فوراً اس چھوٹے سے اسلوٹ یلی نما جانور آدمی کو گھسیٹ لایا۔ اس کے منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا اور اس کی ایک ٹانگ بھی زخمی تھی۔ اسلوٹ آدمی ریچھ ملازم کی گرفت سے چھوٹ کر پلٹ پڑا۔ وکرم بھاٹیا نے اسے بھی گولی مار دی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وکرم بھاٹیا نے سر ہلا کر گویا اپنے آپ سے کہا اور پھر برینڈی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وکرم بھاٹیا برینڈی کا تیسرا جام بھی چڑھا چکا تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اب اسے روک دوں، کیونکہ شراب اپنا اثر دکھانے لگی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مدہوش پڑا رہے اور میں اکیلا پریشان ہوتا پھروں۔ میں نے اس سے کہا کہ مارکوس ضرور کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، چنانچہ ہمیں جلد از جلد اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ وکرم بھاٹیا نے مخمور آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن پھر اس نے میرا مشورہ مان لیا۔ ہم نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر ہم تینوں، میں، وکرم بھاٹیا اور اس کا ریچھ ملازم، مارکوس کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوپہر گرم اور خاموش تھی۔ ریچھ ملازم آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کی کمر میں عجیب طرح کا انسانی خم آ گیا تھا، سر آگے کی طرف جھک گیا تھا اور وہ حیوانی پھرتی سے دائیں بائیں جھاڑیوں میں جھانکتا جاتا تھا۔ وہ نہتتا تھا اور کلہاڑی جس سے وہ لکڑیاں چیرا کرتا تھا سور آدمیوں سے مقابلہ کرتے وقت کہیں گر گئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا سوائے اس کے تیز نوکیلے دانتوں کے۔ سور آدمیوں کا مقابلہ کرتے وقت بھی اس نے اپنے دانتوں سے ہی کام لیا تھا۔ اس کے پیچھے وکرم بھاٹیا اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے اور منہ لٹکائے چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے خفا تھا کہ میں نے اسے جی بھر کر شراب پینے نہ دی تھی، حالانکہ اتنی سی شراب بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی، اور وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ گلے کی پٹی میں تھا اور دائیں ہاتھ میں پستول پکڑے رکھا تھا۔ ہم لوگ جزیرے کے شمال مغربی جنگل کی طرف گھستے چلے گئے۔ دفتن ملازم چلتے چلتے رک گیا۔ وکرم بھاٹیا جو اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اس سے ٹکرا گیا۔ درختوں کے پیچھے سے قدموں کی چاپ اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ وہ مر گیا، گونجدار لرزتی ہوئی آواز نے کہا۔ ہاں، ہم نے بھی دیکھا، بہت سی آوازوں نے کہا۔ ہم یہاں ہیں، یہاں، وکرم بھاٹیا نے چیخ کر کہا۔ کیا کر رہے ہو یہ بے وقوف؟ میں نے وکرم بھاٹیا کو پیچھے دھکیل کر کہا اور پستول کا گھوڑا چڑھا کر مستعد کھڑا ہو گیا۔ دفتن درختوں کے پیچھے خاموشی چھا گئی۔ حیوان لوگ چلتے چلتے رک گئے۔ چند لمحوں بعد ٹہنیاں چٹکنے کی آواز آئی۔ لمبی لمبی جھاڑیوں اور بیلوں میں سرسراہٹ ہوئی اور کوئی نصف درجن چہرے ہماری جانب جھانکنے لگے، اور عجیب چہرے تھے جو عجیب طرح سے دمک رہے تھے۔ ریچھ ملازم آہستہ آہستہ گرانے لگا۔ میں نے بندر آدمی اور ان دو بیل آدمیوں کو جو کشتی لے کر وکرم بھاٹیا کو لینے جہاز تک آئے تھے پہچان لیا، اور پھر وہ حیوان آدمی وہ تھے جن کی جلد پر بدنما داغ دھبے تھے، اور ان کے بیچ میں بھورے بالوں والا قانون گو تھا جو وکرم بھاٹیا اور ریچھ ملازم کے ساتھ حصار میں بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن خدا جانے کب وہ واپس جنگل میں چلا گیا۔ اور اس دفعہ اس کے چہرے کے لمبے لمبے بھورے بالوں میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ پہلے کبھی ہم نے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک نہ دیکھی تھی۔ چند ثانیوں تک کوئی نہ بولا۔ پھر وکرم بھاٹیا نے ہچکی لے کر پوچھا،
کس نے کہا کہ وہ مر گیا؟ بندر آدمی نے سوالیہ نظروں سے بھورے قانون گو کی طرف دیکھا۔ وہ مر گیا، قانون گو بولا۔ ان لوگوں نے دیکھا اس طرف۔ قانون گو نے ایک طرف اشارہ کیا۔ کیا اب بھی قانون باقی ہے؟ بندر آدمی بولا۔ کیا اب بھی یہ نہ کرو وہ نہ کرو باقی ہے؟ ہاں وہ مر گیا، بیل آدمی بولا۔ کیا اب بھی قانون باقی ہے؟ اے چابک والے دوسرے آقا بتاؤ، اب بھی قانون ہے؟ وہ مر گیا، وہ مر گیا، قانون گو نے بڑے یقین سے کہا، اور وہ سب کے سب عجیب نظروں سے ہمیں گھورنے لگے۔ ابراہیم، وکرم بھاٹیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ وہ یقیناً وہ مر چکا ہے۔ میں وکرم بھاٹیہ کے پیچھے کھڑا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ صورتحال کافی خطرناک ہو گئی ہے۔ وکرم بھاٹیہ نشے میں ہونے کے باعث اس قابل نہیں تھا کہ صورتحال کو سمجھ سکتا۔ چنانچہ میں چند قدم آگے بڑھ کر حیوان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا، وہ مرا نہیں ہے۔ ریچھ ملازم نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور میں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک کی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، وہ مرا نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا جون بدل لیا ہے اور وہ ایک مقرر مدت تک تمہاری نظروں سے اوجھل رہے گا۔ وہ وہاں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہیں دیکھ اور تمہاری باتیں سن سکتا ہے۔ بے شک تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ سرکشی نہ کرو، قانون پر عمل کرو اور اس سے ڈرو جو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ میں نے گھور کر حیوان آدمیوں کی طرف دیکھا اور وہ گھبرا کر سمٹ سے گئے۔ وہ بڑا عظیم ہے، وہ بڑا ہے، بندر آدمی نے خوفزدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ دوسری چیز؟ اس نے پوچھا۔ میری مراد تیندوے سے تھی۔ دوسری چیز جس پر پٹیاں بندھی تھیں، جن سے خون ٹپک رہا تھا اور جو روتی چیختی بھاگ رہی تھی، وہ بھی مر گئی۔ بھورے بالوں والا قانون گو بولا۔ چلو یہ اچھا ہوا، وکرم بھاٹیہ بڑبڑایا۔ لیکن دوسرے چابک والے آقا نے ابھی کہا تھا کہ بھورا قانون گو بولا۔ کیا کہا تھا؟ میری گرفت پستول پر مضبوط ہو گئی۔ یہی کہ وہ مر چکا ہے۔ وکرم بھاٹیہ کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں حیوان لوگوں کو کیوں یقین دلا رہا ہوں کہ مارکوس مرا نہیں ہے۔ وہ مرا نہیں، وکرم بھاٹیہ بولا۔ بے شک وہ مرا نہیں، میں زندہ ہوں تو وہ بھی زندہ ہے۔ چند آدمیوں نے قانون توڑا تھا، چنانچہ ان کا مرنا ضروری تھا۔ وہ چیز جس پر پٹیاں بندھی تھیں اسی لیے ماری گئی۔ جو قانون توڑے گا اسی طرح مارا جائے گا۔ اور اب ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں اس کا وہ جسم پڑا ہے جس کی اب اسے ضرورت نہیں۔ ہاں کہاں ہے وہ جسم جسے وہ چھوڑ چکا ہے؟ اس طرف ہے وہ جسم جس کی آقا کو ضرورت نہیں رہی، بھورے بالوں والے قانون گو نے کہا۔ اور ان حیوان لوگوں کی رہبری میں ہم جنگل میں گھس پڑے۔ دفتن ایک چھوٹا سا زرد جاندار جھاڑیوں میں سے نکلا اور ہماری ٹانگوں سے ٹکراتا ہوا دوسری طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک دوسرا وحشی جانور تھا جس کے بدن پر بھورے بھورے داغ تھے۔ اس وحشی کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بھورا قانون کو گھبرا کر ایک طرف کو ہو گیا۔ ریچھ ملازم کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ وکرم بھاٹیہ نے جلدی سے گولی چلا دی، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ وہ وحشی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وکرم بھاٹیہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ پستول پھینک کر فرار ہونے کے لیے پلٹا۔ میں نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ گولی وحشی کے سر کو چھوتی ہوئی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ میں نے فوراً ہی دوسری گولی چلائی جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لگی۔ اس کے بھیانک چہرے کے دو خال مسک ہو گئے، لیکن وہ بڑا ہی سخت جان تھا۔ وہ مجھے دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور وکرم بھاٹیہ کو دبوچ کر اوندھے منہ گرا۔ وکرم بھاٹیہ تڑپتے ہوئے وحشی کے بوجھ تلے کرا رہا تھا۔ دوسرے حیوان لوگ فرار ہو چکے تھے اور وہاں میں ریچھ ملازم کے ساتھ اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ وکرم بھاٹیہ وحشی کی بوجھل لاش کو اپنے پیر سے دھکیل کر اٹھا۔ اس واقعے نے اس کا نشہ حرم کر دیا تھا اور اس کے حواس خطا ہو رہے تھے۔ بھورے قانون کو ڈرتا ہوا جھاڑیوں سے نکلا۔ دیکھو، میں نے مردہ وحشی کی طرف اشارہ کیا، اور جان لو کہ قانون باقی ہے۔ یہ ہے قانون توڑنے والے کی سزا۔ بھورا قانون گو وحشی کی لاش کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر سر ہلا کر بولا، وہی ہے جو مارنے والی آگ اور کڑک بھیجتا ہے۔ دوسرے حیوان لوگ بھی جھاڑیوں میں سے نکل آئے اور دور کھڑے ہو کر خوفزدہ نظروں سے وحشی کے بے جان جسم کو دیکھنے لگے۔ جب ان کے حواس ذرا ٹھکانے آئے تو میں نے ان کو جلد چلنے کو کہا جہاں مارکوس کی لاش پڑی تھی۔ آخرکار ہم جزیرے کے شمالی مغربی حد تک پہنچ گئے اور چند قدم چلنے کے بعد ہی تیندوے کی لاش کے سامنے کھڑے تھے۔ اس سے چند قدم آگے وہ لاش پڑی تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ نرسلوں کے بیچ میں وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کلائی تک چبا ڈالا گیا تھا اور اس کے سفید بال خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی کھوپڑی زنجیر کی مار سے جگہ جگہ سے پچک گئی تھی۔ یہ اسی زنجیر کی مار کے نشان تھے جس سے تیندوا بندھا ہوا تھا اور جسے توڑ کر وہ بھاگا تھا۔
نرسلوں اور گھاس پر خون کے دھبے تھے۔ وکرم بھاٹیا نے جھک کر اس کی لاش سیدھی کی۔ چہرے پر وہی کرختگی اور وہی روب گویا منجمد ہو گیا تھا۔ اور ان 6 حیوان لوگوں کی مدد سے، کیونکہ مارکوس کی لاش خاصی وزنی تھی، ہم اس کو اٹھا کر حصار کی طرف چل پڑے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور تارے ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے تھے۔ راستے میں ہم نے کسی حیوان آدمی کی چیخیں سنی، جیسے کوئی اسے بھنبوڑ رہا ہو۔ ایک دفعہ ایک اسلوٹ جانور جھاڑیوں میں سے نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چند ثانیوں تک ہمیں ٹکر ٹکر دیکھتا رہا اور پھر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ حصار کے دروازے کے سامنے مارکوس کی لاش رکھ کر حیوان لوگ واپس چلے گئے۔ ریچھ ملازم بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں اور وکرم بھاٹیا مارکوس کی لاش کو حصار میں گھسیٹ لائے، دروازہ بند کر کے اندر سے تالا ڈال دیا اور پھر مارکوس کی لاش لکڑیوں کے انبار پر رکھ دی۔ اس کام سے فرصت پانے کے بعد اس کی تجربہ گاہ میں گئے اور ہر وہ چیز تلف کر دی جو سانس لے رہی تھی۔ ان کاموں سے فرصت پانے کے بعد ہم نے ہاتھ منہ دھویا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آئے تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ ہم صورتحال پر غور کرنے لگے۔ وکرم بھاٹیا کا نشہ تو اتر چکا تھا، لیکن اس کا دماغ شاید اب بھی کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے خیالات الجھے ہوئے تھے اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ شروع سے ہی مارکوس کے زیر اثر رہا تھا۔ اسے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اگر مارکوس مر گیا تو کیا ہوگا، بلکہ شاید اسے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ مارکوس مر بھی سکتا ہے۔ چنانچہ اس حادثے نے اس کی دماغ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں اور وہ نہیں جانتا تھا کہ مارکوس کے بغیر کیا کرے۔ وہ کچھ عجیب طرح کی بے سمجھ بچے کی سی باتیں کر رہا تھا۔ بے حد واہیات جگہ ہے یہ دنیا، دفتن وہ جوش میں آ کر بولا۔ الجھی ہوئی اور واہیات میری زندگی میری کوئی زندگی رہی ہی نہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میری زندگی کا آغاز کب ہوگا۔ کچھ عجیب طرح کی زندگی گزری ہے۔ 16 سال پہلے پروفیسر صاحبان اور نرسیں مجھ پر دھونس جماتی رہیں۔ 5 سال میڈیکل کالج میں گزرے، جہاں نہ اچھا کھانا ملتا تھا اور نہ اچھا کپڑا اور نہ کسی بات کی آزادی تھی۔ میں نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ لعنت ہے۔ اور پھر اس جزیرے میں آ گیا اور 10 سال سے یہاں ہوں۔ کس قدر بے کیف رہی ہے میری زندگی دانش ابراہیم۔ ہم صابن کے ان بلبلوں کی طرح ہیں جنہیں ایک بچہ اپنی دلچسپی کی خاطر پھونکنے کے ذریعے فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ ان فلسفیانہ باتوں کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، میں نے کہا۔ فی الحال ہمیں اس جزیرے سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچنی ہے، ورنہ ہماری قبریں یہیں بن جائیں گی۔ کیا فائدہ ہوگا دانش ابراہیم؟ کم سے کم میں تو انسانی برادری سے خارج ہو ہی چکا ہوں۔ میں کہاں جا سکتا ہوں اور کس طرح اپنی زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ کوئی ذریعہ، کوئی سہارا نہیں ابراہیم۔ مہذب دنیا تمہیں تو خوش آمدید کہہ سکتی ہے، مجھے نہیں۔ پھر ہم مارکوس کی لاش کو یوں ہی کیسے رہنے دے سکتے ہیں کہ حیوان لوگ اسے کھا لیں؟ وہ میرا محسن و مربی تھا، اور پھر حیوان لوگوں کا کیا ہوگا؟ خدا جانے کیا ہوگا، میں نے کہا۔ میرے خیال میں تو وہ حیوان آدمی جو درندے تھے اپنی اصلیت پر آ جائیں گے، لیکن ہم ان سب کو قتل تو نہیں کر سکتے۔ غالباً تم یہی کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ بہرحال وہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے، ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور پھر وہ پہلے جیسے ہی خونخوار درندے ہوں گے۔ ایسا ہونا ضروری ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور وہ یوں ہی بکتا رہا، یہاں تک کہ میں غصے میں چیخ اٹھا۔ لعنت ہے، وہ بھی چیخا۔ اور تم اندھے ہو رہے ہو، شاید کہ اتنا بھی نہیں دیکھا کہ میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، اور تم ہو کہ الٹا مجھ پر غصہ اتار رہے ہو۔ پھر وہ اٹھ کر برانڈی کی بوتل لے آیا اور میرے سامنے بیٹھ کر جام پر جام چڑھانے لگا۔ میں بے بس اور مایوس بیٹھا اس کی یہ حماقت دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں اور وہ اول فول بکنے لگا تھا۔ وہ حیوان لوگوں اور خصوصاً اپنے ریچھ ملازم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ اس نے کہا کہ ریچھ ملازم ہی وہ آدمی ہے جو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، ورنہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ خود غرض دنیا والے اسے بھلا چکے ہیں۔ اور پھر دفتن اسے خیال آیا۔ لعنت ہے یار، وہ چلایا اور برانڈی کی بوتل کی گردن پکڑ کر اٹھا۔ اس کا ارادہ سمجھ کر میں کام کیا۔ وکرم، میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن تم اپنے اس جانور ملازم کو تو شراب پلانا نہیں چاہتے نا؟ جانور؟ کون جانور؟ وہ چیخا۔ تم خود جانور ہو۔ وہ تم سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، میرا ہمدم و مونس ہے، اور یہ سراسر نا انصافی ہے کہ میں جو پیوں اسے نہ دوں۔ وکرم بھاٹیا کہتا چلا گیا۔ خدا کے لیے وکرم، پاگل ہوئے ہو کیا؟ میں نے کہا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ گرجا اور پستول نکال کر اس کی نالی میری سینے پر رکھ دی۔ بہت اچھا، جو چی چاہے کرو، میں نے کہا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ دروازے سے گزر رہا ہوگا سو اچانک اسے دبوچ لوں گا، لیکن پھر مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا خیال آیا اور میں ایسا کرنے سے باز رہا۔ تم جانور بن چکے ہو، چنانچہ تمہارا حشر بھی ان حیوان لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں دانت پیس کر بولا۔ اس نے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔
چاند کی مردہ سی روشنی اندر رینگ آئی۔ رات خاموش تھی اور فضا گھٹی گھٹی سی۔ آسمان کی نیلاہٹوں میں چاند مردے کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ پہلے کبھی کوئی رات مجھے اتنی بھیانک معلوم نہ ہوئی تھی۔ ابراہیم، تم اول درجے کے گدھے ہو، ہر وقت اپنے آپ کو الٹے سیدھے خیالات سے ڈرایا کرتے ہو۔ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو، کیوں نہ آج جی بھر کر مزے اڑا لیے جائیں۔ آؤ جشن مناؤ، کیا معلوم کل کیا ہو۔ اور وہ باہر نکل کر اسے پکارنے لگا۔ میرے دوست کہاں ہو؟ 3 سائے ساحل پر نمایاں ہوئے، ان میں سے ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، دوسرے 2 اس کے پیچھے تھے۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر میرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حصار کے کونے پر ایک خمیدہ سایہ نظر آیا، وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ ریچھ ملازم تھا۔ پیو، وکرم بھاٹیہ چلایا، امرت پیو اور انسان بن جاؤ۔ ہاں یہ بات ہوئی، میں مارکوس سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ ان ویشیوں کو آدمی بنانے کی ترکیب اس کے ذہن میں آئی ہی نہ تھی۔ آؤ پیو۔ وہ ہاتھ میں بوتل پکڑے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ ریچھ ملازم اس کے پیچھے تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر دیکھنے لگا۔ وکرم بھاٹیہ ان 3 سایوں سے جو ساحل پر کھڑے تھے چند قدم دور تھا کہ اس نے اپنے ریچھ ملازم کو خالص برانڈی کا پہلا جام دیا۔ وہ تینوں سائے آگے بڑھے اور وکرم بھاٹیہ اور اس کا ملازم ان سایوں میں گڈمڈ ہو گئے۔ اب وہاں ایک بڑا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ گاؤ، میں نے وکرم بھاٹیہ کی آواز سنی۔ سب مل کر کہو، لعنت ہے دانش خشک ابراہیم پر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، دانش خشک کہو۔ اور وہ سیاہ دھبا بکھر کر 5 سایوں میں تقسیم ہو گیا، اور اب وہ 5 سائے ریتیلے ساحل کی طرف چلے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی بھدی آواز میں مجھے سلوتیں سنا رہا تھا۔ پھر میں نے وکرم بھاٹیہ کی آواز سنی، دائیں طرف۔ اب وہ دائیں طرف مڑ کر درختوں کے لمبے لمبے سایوں میں مدغم ہو گئے۔ وہ ساحل کے جنگل میں گھس گئے تھے۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں مدھم سی ہونے لگیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ رات کا قدرتی سکون ان وحشیوں کی چیخوں سے درہم برہم ہو گیا تھا، دوبارہ مسلط ہو گیا۔ چاند ذرا سا مغرب کی طرف جھک گیا اور پورے چاند کی رات تھی۔ وہ اس کی چاندنی میں سمندر کا پانی بھورا بھورا نظر آ رہا تھا۔ پراسرار اور گمبھیر سمندر اور حصار کی دیوار کے سائے کے بیچ میں ریت پر پڑے ہوئے آتش فشانی سنگریزے ہیرو کی طرح چمک رہے تھے، اور میرے کمرے میں لالٹین کی مریضانہ روشنی کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے مقفل کیا اور صحن میں آ گیا، جہاں مارکوس کی لاش لکڑیوں کے انبار پر جانوروں کی لاشوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، جن پر مارکوس تجربات کر رہا تھا، یعنی شکاری کتا اور چند دوسرے جانور، جن کا خاتمہ میں نے اور وکرم بھاٹیہ نے مارکوس کی موت کے بعد کر دیا تھا۔ اور بڑا بھیانک منظر تھا وہ۔ مارکوس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ اپنی بے نور آنکھوں سے جیسے زرد چاند کو گھور رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا تھا اور اس کے سفید بالوں پر خون جم گیا تھا۔ میں ندی کے کنارے بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا، اور میں نے سوچا صبح ہوتے ہی میں اشیاء خورد و نوش کا کافی ذخیرہ ایک کشتی میں رکھ کر لکڑیوں کے اس انبار کو آگ لگا دوں گا جس پر مارکوس اور جانوروں کی لاشیں پڑی تھیں، اور پھر کشتی کو سمندر میں دھکیل کر تنہا چل پڑوں گا۔ وکرم بھاٹیہ یقیناً میرے ساتھ نہ آئے گا۔ ان حیوان لوگوں میں رہتے ہوئے وہ خود بھی نیم حیوان بن گیا تھا، اور انسانوں میں مہذب، انسانوں میں رہنے کے قابل نہ تھا۔ خدا جانے میں کب تک وہیں بیٹھا اس جزیرے سے نکلنے کی تدبیروں پر غور کرتا رہا کہ دفتن شور و غل کی آوازوں سے میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وکرم بھاٹیہ واپس آ رہا تھا۔ یہ آوازیں ساحل کی طرف سے آ رہی تھیں، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے حیوان لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے تھے، اور پھر کچھ ٹھوکنے اور لکڑیاں چیرنے کی آواز سنائی دی۔ شور و غل اور بھی بڑھ گیا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ دفتن سب مل کر کوئی واہیات گیت گانے لگے۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ میں اٹھا اور لالٹین لے کر سائبان میں پہنچا، جہاں بہت سے چھوٹے پہیے اور بکس وغیرہ رکھے تھے۔ یہ سائبان گودام کا کام دیتا تھا۔ ایک بکس کھول کر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بسکٹوں کے بکس تھے۔ یکایک میرے پیچھے شعلہ سا روشن ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، صحن خالی پڑا ہوا تھا، جس کے عین بیچ میں لکڑیوں کے انبار پر مارکوس اور جانوروں کی لاشیں جیسے ایک دوسرے کو انتقامانہ گرفت میں لیے پڑی تھی۔ پھر وہی شعلہ سا چمکا جو اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ کیا ہے۔ بہرحال یہ شعلہ یا جو کچھ بھی وہ تھا کہیں باہر روشن تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنی ضرورت کی چیزیں الگ کر رہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے مجھے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میرا ایک ہاتھ بیکار تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور آخرکار صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ حیوان لوگوں کا وحشیانہ گیت ختم ہو چکا تھا، اور اب ایک عجیب و غریب طرح کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ وہ پھر گیت گانے لگے۔ چند ثانیوں بعد ہی یہ گیت بھی شور و غل میں تبدیل ہو گیا، اور میں نے وکرم بھاٹیہ کی آواز سنی۔
ہاں اور پھر جیسے وہ کسی سے جھگڑنے لگا، پھر ایک چیخ سنائی دی اور اب وہ سب کے سب غصے اور خوف سے چلانے لگے۔ دفتن پستول چلنے کی آواز آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور جب میں صحن میں سے گزر رہا تھا تو سائبان میں رکھے ہوئے کئی بکس خود بخود لڑک گئے، لیکن میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ ساحل پر کشتی گھر کے قریب الاؤ سا جل رہا تھا اور اس کے گرد چند دھندلی سی شبیہیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ دفتن میں نے وکرم بھاٹیہ کی آواز سنی اور انتہائی خوفزدہ آواز میں مجھے پکارا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پستول لیا اور الاؤ کی طرف بھاگا۔ میں نے پھر دھماکہ سنا اور دیکھا کہ وکرم بھاٹیہ کی پستول کی نالی سے نکلی ہوئی آتشی زبان دور تک زمین کو چاٹتی چلی گئی۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ وہ زمین پر گر پڑا یا گرا دیا گیا تھا۔ میں اپنے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر چیخا اور ہوا میں 2-3 فائر کر دیے۔ جب میرے پستول کی گولی فضا میں تحلیل ہو گئی تو میں نے کسی کو چیختے سنا، آقا آقا، اور ساتھ ہی ایک پر ایک پڑی ہوئی شبیہیں گھبرا کر الگ ہو گئیں۔ الاؤ کی آگ ایک دم بھڑک کر بجھ گئی اور ان گنت چنگاریاں جگنوں کی طرح فضا میں بکھر گئیں۔ حیوان لوگ انتہائی بدحواسی کے عالم میں بھاگے اور میں بھگوڑوں پہ اندھا اندھند گولیاں چلانے لگا۔ وہ بھاگ کر ساحل کے جنگل میں گھس گئے اور اب میں ساحل پر پڑے ہوئے کالے ڈھیر کے قریب پہنچا۔ وکرم بھاٹیہ ریت پر چت پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر بھورے بال والا دیو ہیکل قانون گو ترچھا پڑا ہوا تھا۔ وہ مر چکا تھا، لیکن اب تک اس کے دونوں پنجے وکرم بھاٹیہ کے حلق میں پیوست تھے۔ قریب ہی وکرم بھاٹیہ کا ریچھ ملازم اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کی گردن ادھڑی ہوئی تھی اور برانڈی کی بوتل کی ٹوٹی ہوئی گردن اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ 2 دوسرے حیوان آدمی الاؤ کے قریب پڑے تھے۔ ایک مر چکا تھا اور دوسرا، جس کے جسم کا نچلا حصہ الاؤ میں پڑا تھا، بری طرح کرا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر زمین پر پٹکتا، اپنی ٹانگیں الاؤ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر کھینچنے کی کوشش کرتا اور پھر بے دم ہو کر کراہنے لگتا۔ میں نے بھورے قانون گو کی لاش وکرم بھاٹیہ پر لڑکا دی۔ وکرم بھاٹیہ کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے سکتا تھا۔ میں دوڑ کر سمندر سے چلو میں پانی بھر کر لایا اور وکرم بھاٹیہ کے منہ پر چھینٹے دینے لگا اور اپنے کوٹ کو تکیہ بنا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ اور وہ حیوان آدمی جو آدھا انگاروں پر پڑا ہوا تھا، بھیڑیا آدمی تھا جو لرزا دینے والے انداز میں کراہ رہا تھا اور سر اور ہاتھ پٹک رہا تھا۔ میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکا اور پستول کی گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست کر دی۔ وہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا حیوان آدمی جو الاؤ کے قریب مردہ پڑا تھا، بیل آدمی تھا۔ وکرم بھاٹیہ کا ریچھ ملازم بھی مر چکا تھا اور خود وکرم بھاٹیہ بھی آخری سانسیں ہی لے رہا تھا۔ دوسرے حیوان لوگ جنگل میں گھس کر بھی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے اور میں وکرم بھاٹیہ کے قریب بیٹھا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ الاؤ سرد ہوتا جا رہا تھا، لکڑیاں انگاروں میں اور انگارے راکھ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ خدا جانے ان لوگوں کو اتنی بہت سی خشک لکڑیاں کہاں سے مل گئی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔